अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज 20 मार्च, आज तकरीब करोगे भी बर्थडे है भैया आज। अल्लाह ताला खैर का टाइम लेकर आए तमाम लोगों के लिए। और ताक रात जो है वो शुरू होने वाली है। और बच्चे जो है ना, जब तकरीब कहा मैंने बोला तो बच्चे जो है ना हंसने लग जाते हैं। मेरे बच्चे ऐसे हैं बेचारे, क्या करें बेचारे। तो अब ये देखिए ताक रात जो है वो स्टार्ट हो रही है। और ताक रात जो है ना, हम लोग समझते हैं कि बस 27वीं रात में ही होती है ना, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वजह बताया कि आखिरी जो जितनी भी ताक रातें हैं, ताक रात से मुराद ये होती है कि अगर 20वां रोज़ा है तो 21वीं रात, यानी कि 20वें रोज़े की 21वीं रात, यानी इस तरह से ताक रात जो है वो बनती है। और बहुत बड़ी कीमती रातें होती हैं ये वाली, यानी कोई आम सी रात नहीं है। कभी कभी जो हमें मौका मिलता है। अब देखें ज़िंदगी तो एक टेम्परेरी चीज़ है, लेकिन बट मौत जो है वो बरहक है, यानी कि जिसने आना ही आना है। और उसके ऊपर हमारी मजबूती बेसिकली नहीं है। हाँ, ज़िंदगी के ऊपर हमारी बड़ी मजबूती है, बड़े लंबे लंबे प्लान्स बनाते हैं कि जी ये करना है वो करना है, लेकिन पल का नहीं पता। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको कितना है यकीन है ज़िंदगी के ऊपर, तो सहाबा ने तो बड़े बड़े बता दिए, इतना 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 इतना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बड़ी हैरानगी है कि आप लोग जो है इतना ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। तो आपने कहा कि मैं तो ज़िंदगी पर इतना भी यकीन नहीं रखता कि जो सांस मेरा अंदर जा रहा है वो बाहर आएगा भी कि नहीं, या जो सांस मेरा बाहर की तरफ है वो अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं। यानी कि इतना उनको जो है ज़िंदगी बेआर्ज़ी सी लगती थी कि भाई उस पर यकीन ही नहीं था। और मौत जो अटल हकीकत है कि जिसने आना ही आना है, उस पर हमारा बिल्कुल यकीन और एतकाद ही नहीं। कुछ भी आप कर लें, हमारी लाइफ के अंदर आप खुद भी देखें, हम बड़े लंबे चौड़े प्लान्स करते हैं, बनाते हैं कि और 30 से 40 50 साल के प्लान्स हमारे होते हैं, और आप यकीन करें पता नहीं होता कि सडन मौत हो जाए। मैं अपने वालिद की मौत को बताऊँ कि उस दिन मेरी भतीजी थी, उसकी सालगिरह थी 14 अगस्त को। और फजर के बाद हम लोग देख रहे हैं अपने फादर को लेटे हुए हैं, और साथ उनके सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर भी, हर चीज़ उनकी हमने प्रोवाइड की हुई थी। लेकिन हमें इतना मौका नहीं मिला कि कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से बैठे बैठे जो है उनकी डेथ हो गई, जबकि उन्होंने पूरी सेलिब्रेशन की, फंक्शन की, साथ साथ खड़े रहे, करते भी रहे, लेकिन इतनी सडन मौत। इसी तरीके से सडन मौत मेरी मदर की हुई, माशाल्लाह तैयार होकर गई किसी के मिलाद के अंदर। तो वहाँ पर उन्होंने जो है वो वाज़ दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, चूँकि वो बड़ी कारी हनीफ के पीछे जो है वो नमाज़ पढ़ती थी। तो आप ये देखें, उन्होंने जैसे स्टार्ट किया वहीं पर जो है ना उनको फालिज का अटैक हुआ, और वहीं पे जो है ना उनको ब्रेन हैमरेज हुआ। और एक दिन का 24 घंटे उनके गुजरे, और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग में फजर में उनकी डेड बॉडी आ गई। इसी तरीके से बिल्कुल मेरे नाना की डेथ हुई सडन, बिल्कुल आए हैं, खाना खाया और बस उन पर फालिज का अटैक हुआ, और 1-2 दिन में उनकी डेथ हो गई। इसी तरीके से मेरे ताया की डेथ हुई कि आए हैं घर में खाना पीना, बिल्कुल खुशबाश अल्हम्दुलिल्लाह, और दोस्त से मिल के बाहर गए, उसके बाद उनको हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई। इसमें मेरे बड़े ताया जॉब के ऊपर से इनकम टैक्स ऑफिसर थे माशाल्लाह। घर में आए, खाना पीना खाया, फैमिलीज़ के साथ बैठे उठे, और सुबह पता चला कि उनकी डेथ भी हो गई, उनको भी हार्ट अटैक हुआ। तो ये देखें कि इतनी सडन मौतें हैं हमारी, मेरी तो खैर लाइफ में, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी 1% जो है वो ज़िंदगी पे यकीन करने वाली हूँ ही नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं इसी वजह से मुतमईन भी रहती हूँ कि जी अगर मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी है, अवन तो है नहीं, क्योंकि मेरी ख्वाहिशात ही बड़ी महदूद किस्म की हैं। मैं तो कोई ख्वाहिश करते नहीं, तो जो है बस शुक्र है अल्लाह का। और अल्लाह ताला ने अच्छी सेहत दे रखी है, अच्छी सोच दी हुई है, अच्छा अमल करने की तौफीक दी हुई है। कोई तकलीफ कारी माइंड के अंदर जो है वो नहीं आती, कोई गौसफ नहीं होता हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो ये भी बड़ी मज़े की नेमतें होती हैं आपकी। हम समझते हैं रिस्क जो है ना वो सिर्फ दौलत ही होती है, यानी पैसा होता है। और अगर आप दौलत को जज करें तो सबसे ज़्यादा रिस्क के अंदर जो है वो आपकी अकल आती है कि आप कितने ज़हीन हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। तो और रिस्क का आप देखें कि सबसे एंड पे है, उसके बाद अच्छे रिलेटिव्स कहते हैं, अच्छे नेबर्स भी रिस्क के अंदर आते हैं, अच्छा अमल भी रिस्क के अंदर आता है, अच्छी सोच भी रिस्क के अंदर आती है। लेकिन चूँकि हम
محدود سوچ رکھتے ہیں نا، اس لیے ہم نے سارا جو رزق ہے نا وہ روٹی کے اندر دے دیا، یعنی کہ پیسے میں ہم نے رزق کو جو ہے وہ دے دیا۔ بہت ساری جگہوں پہ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں، ان کے پاس اتنا پیسہ اتنا سرمایہ ہوتے ہیں، آپ یقین کریں جب ان سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اب تو عجیب سے ہی لگتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر ہم کوئی اعتراض تو نہیں کر سکتے نا، وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا ہے، کس کو کس حال میں رکھنا ہے، کس کو کس حال میں نہیں رکھنا ہے، یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ چیزیں کاؤنٹیبل ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم کسی کا نفرت سے، بغض سے، حسد سے، کینہ سے کسی کا مقدر چھین نہیں سکتے، ہم کسی کی خوشیوں کو نہیں چھین سکتے، ہم کسی کو دکھ نہیں دے سکتے۔ تو ہم جو دنیا کے اندر بیٹھ کے جو اتنی تقریب کاریاں کرتے ہیں نا لوگوں کے بارے کے اندر، اور دوسروں کے گھروں کو ڈسکس کرتے ہیں، دوسروں کی لائف کو ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ سارا بینیفٹ جو ہے یہ ان لوگوں کے میں جا رہا ہوتا ہے جن کے بارے میں ہم بول رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم بے خبر اور خواہ مخواہ اور بے فضول اپنی نیکیاں جو ہے نا خود بخود بیٹھے بیٹھے اوروں کو دے رہے ہوتے ہیں، بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ ان سے ہم لے رہے ہوتے ہیں ان کی گناہ۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا میں سمجھتی ہوں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، کیا کام جو ہے وہ نہیں کر رہے، کیا کام ہمیں کرنا چاہیے، کیا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ آفس کی لائٹس جو ہیں وہ کھلی ہوئی بھی نہیں ہیں، اور تو یہ جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو نا ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ جی اگر ہم اپنی سوچ کو صرف محدود ہی اپنے تک کر لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی کامیابی ہے یہ بھی، کہ بھئی ہم نے اپنی سوچ کو اپنے تک ہی محدود کیا ہوا ہے، ہم کسی اور کو ڈسکس نہیں کرتے۔ ہاں ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، بالکل ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن اچھے لیولس پہ جا کے ڈسکس کرنا چاہیے۔ یعنی کہ میں سمجھتی ہوں آپ کی ذات ایسی ہونی چاہیے جو فیتھ فل ہو، اوروں کے لیے بھی فیتھ فل ہو، اپنے لیے تو ہے ہی فیتھ فل، لیکن دوسروں کے لیے بھی فیتھ فل ہونی چاہیے۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو آپ کو اس کے لیے برا بھی نہیں کرنا۔ تو بہت ساری جگہوں پہ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ آپ ان کے ساتھ جتنا مرضی اچھا کر لیں، جتنا مرضی ان کے ساتھ بیٹر کر لیں، اچھی سوچ اچھی نیت کے ساتھ ان کے ساتھ آپ ورک کریں، لیکن وہ آپ پہ اتنا زیادہ کریٹیسزم کرتے ہیں، اتنا زیادہ کریٹیسزم کرتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ تھوڑا سا کسی سے نرمی سے بات کر لیں یا بہت پیار سے خلوص سے بات کر لیں تو وہ 1 سے 2 دفعہ کر لیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہلکا بندہ ہے نا۔ تو ہر چیز کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی میانہ روی ہونی چاہیے کہ بھئی ہم نے کس سے کس طرح کا تعلق جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے۔ تعلق تو اتنا ہی رکھنا چاہیے کہ کوئی جائے آپ کے پاس سے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میں نے اپنے لائف کا جو ہے نا ایکسپیرینس اب لے لیا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ اتنے ہی کلوز ہوں کہ اگر آپ کی لائف سے وہ بندہ جائے تو آپ کو اس کی تکلیف محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح سے ہم بہت ساری جگہوں پہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہم لوگ لے لیتے ہیں لائف میں ایک دوسرے سے، اور ہوپ لے لیتے ہیں، یہ سب سے جو ہے نا وہ پینفل چیز ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے ہم زندگی کے آدھے دکھ دوسروں سے توقعات وابستہ کر کے جو ہے نا وہ خرید لیتے ہیں۔ تو توقع صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور توکل بھی اس پہ ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ جگہوں پہ کوشش میں تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کوئی شیطان گھسا ہی رہتا ہے دماغ کے اندر نا۔ تو جبکہ میں سمجھتی ہوں میری لائف کے اندر جو ہے اس طرح کی کیٹیگری ہے کہ کوئی برائی نہیں کر سکتا کسی کی، میں کسی کی برائی نہیں کر سکتی، ہم گوسپ نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہماری کیٹیگری میں کوئی ایسے بندے نہیں ہیں جو برائیاں کرتے ہوں ایک دوسرے کی، یا کسی کے معاملات کو سننا پسند کرتے ہوں یا کسی کے معاملات کو ڈسکس کرنا پسند کرتے ہوں۔ الحمدللہ میرے ساتھ تو جتنے بھی اسکول سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، اور چاہے وہ بکس والا ہے، چاہے وہ پینافلیکس والا ہے، چاہے وہ پینٹر ہے، چاہے وہ میسن ہے، چاہے وہ کارپینٹر ہے، بہت سارے لوگ ایسے ٹیچرز ہیں یا پیون ہیں، ہماری اماں، آپ یقین کریں اتنے شریف لوگ جو ہے نا ہیں کہ بڑی میں اللہ تعالیٰ کا کروڑا وہ خربوں جو ہے نا وہ شکر کرتی ہوں کہ نظر میں اتنی شرافت ہے، کردار میں اتنی شرافت ہے، عمل میں اتنی شرافت ہے۔ تو یہ بھی بہترین رزق ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر اچھے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی میں بڑی تھینک فل ہوتی ہوں۔
اور اتنے ہم لوگ میرے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ وہ ہیلپ فل رہتے ہیں، اور کہ کوئی بلنگ میں بیچارے نہیں مانگتے، اور میں بھی خیر تنگ نہیں کرتی، بس یہ ہوتا ہے کہ کبھی نہیں ہے تو ریکویسٹ بندہ کر لیتا ہے، تو چونکہ ظاہر لائف ہے، آج کل تو آدمی بڑے پریشان ہیں کہ جی گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے، تو بھی ظاہر ہے ہم بھی وہی کام کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو وہ کریڈٹ نہیں ملتا جو آدمیوں کو کریڈٹ جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں بیچارے، لیکن عورت ڈبل ذمہ داری اٹھا کے بھی جو ہے نا ان کو وہ کریڈٹ نہیں دیا جاتا کہ بھئی ہاں جی ہاں آپ بھی بڑا کام کرتے ہیں، بلکہ بس یہ معاشرہ جو ہے نا بیسیکلی مردوں کا ڈومینیشن معاشرہ ہے۔ اگر آدمی یہ بات سمجھ لے نا کہ ہم ایک ملازمہ کی کتنی خدمت کرتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ ملازمہ ہے، اس نے کام کاج کرنے ہیں، اور اس نے ہمیں بنا کے کھلانا ہے، یا کپڑے دھو کے پہنانے ہیں، یا استری کرنے ہیں، تو اس کو ہیوی چارجز بھی دیتے ہیں، اور اس کی تعریف بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اس بات میں بھی جو ہے نا وہ کیئرفل رہتے ہیں کہ بھئی چلا نہ جائے نا، لیکن بٹ یہ سوچ جو ہے آدمی کی اپنی بہنوں کے بارے میں بھی نہیں آتی، چونکہ بہنیں بھی بڑی خدمت گزار ہوتی ہیں اپنے بھائیوں کی، اور ماں کے بارے میں بھی یہ خیال نہیں ان کو آتا کہ جو ہماری ماں اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہے تو ہم ان کو ریلیکسیشن دیں، اور آخر میں جب بیوی بیچاری آ جاتی ہے اس کو تو ایسا دھوبی گھاٹ بنا دیتے نا، پٹکا شٹکا کر کے اور مار دھاڑ اور یہ بدتمیزی، اور یہ یعنی کہ اس کو تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ خرید کی کوئی عورت ہم جو ہے نا وہ لے آئے ہوتے ہیں نا، تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی آپ نے عورت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایز اے وائف دے دی ہے تو ہم نے اس کا کیسے خیال کرنا ہوتا ہے، تو عورت بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، جیسے آدمی قیمتی ہوتا ہے ویسے عورت بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے، ہر فارم میں عورت جو ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، تو بس اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے عورت کے معاملے میں، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں، چاہے وہ مڈل ایج کی ہوں، یا وہ ایج ہو، یا بوڑھی خواتین ہیں، تو ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ کیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا ٹائم لے کر جائے، 19 رمضان ہے، اور سحری کے بعد اب اسکول ہماری ٹائمنگ ہے، وش یو آل دا بیسٹ، بس دعاؤں میں اور خصوصی دعاؤں میں، اور اسپیشل وہ لوگ جو عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، ہمارے اسکول میں سے کچھ بچوں کے پیرنٹس بھی گئے ہوئے ہیں الحمدللہ، وہ طاق رات اور اعتکاف وہیں جا کے رکھیں گے، تو میری بھی اپنی ویڈیو کے تھرو ان سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اسپیشل وہ لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں میرا نام لے کر اور پھر میرے لیے دعا کریں اسپیشل، کیونکہ ایک میرا پرابلم ہے وہ بہت عرصے سے جو ہے نا سارٹ نہیں ہو رہا، اور میری بڑی کوشش ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے مسئلے سے نکال دے، اور باقی اللہ تعالیٰ خیر کا ٹائم لے کر آئے، آپ کے لیے دعا میرے لیے، وش یو آل دا بیسٹ۔ اللہ